हेडलाइंस आपने जानी। आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत जारी है और पीटीआई के वकील नईम बुखारी के वकील दलाइल दे रहे हैं इस वक्त। और नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा है कि वजीर आजम ने किसी बयान में कतरी खत और दुबई से मुंतकिल की जाने वाली रकम का कोई जिक्र नहीं किया, जिस पर जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए हैं कि कतरी शहजादे का खत एक शख्स की याददाश्त लगता है, जबकि जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हमने नोट कर लिया है कि रकम मुंतकिली का रिकॉर्ड नहीं है, ये भी बताना होगा कि सरमायाकारी कतर और जायदाद लंदन में कैसी बनी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा से और आपको इस कार्रवाई के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में असर नौ समाअत हो रही है। पनामा पेपर्स केस की आज दूसरा रोज है और अहम पेशरफ्त हुई है। इस वक्त पीटीआई के वकील नईम बुखारी अपने दलाइल दे रहे हैं बेंच के रूबरू। और नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि वजीर आजम के किसी बयान में कतरी खत और दुबई से मुंतकिल की जाने वाली रकम का कोई जिक्र नहीं है। इस दलील पर जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि कतरी शहजादे का खत एक शख्स की याददाश्त लगता है, जबकि जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हमने नोट कर लिया है कि रकम मुंतकिली का रिकॉर्ड नहीं है और ले भी बताना होगा कि सरमायाकारी कतर और जायदाद लंदन में कैसे बनी। कार्रवाई में मजीद क्या हुआ जानेंगे अपने नुमाइंदा अदीब काकर से। अदीब, समाअत कहां तक पहुंची? जी, अभी तो समाअत में अभी भी वक्फा हुआ है और पनामा लीक्स का केस जो है वो दोबारा 11:30 पर शुरू होगा। और नईम बुखारी ने जो है वक्फे से पहले जो अपने दलाइल दिए हैं उस बारे में बताता चलूँ कि उन्होंने अपने दलाइल में कहा है कि 2016 में कतरी शहजादा। अदीब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहाँ पर पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरें फैलाई गई। फवाद मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मेरे और उनके दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। आइए। अच्छा, पहले तो जी हम बाहर हैं सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, जिस तरह से कल हुक्म किया था जज साहबान ने कि प्रेमिसेस के अंदर बात नहीं करनी। मकसद हमारा ये होता है कि हमारा जो अदालत की कार्रवाई है उसके साथ पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो हैं जो टेलीविज़न देखते हैं वो देखना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हुई। और फिर दूसरा हमारा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ये केस कोई इमरान खान का या नईमुल हक साहब का या मेरा या तहरीक इंसाफ का हमारा ज़ाती केस नहीं है। एक इंटरनेशनल स्कैम आया है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर और हमने एज एन अपोजिशन पार्टी जो हमारा काम था कि हम उस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत से रजू करते, हमने वो किया है। ज़ाती केस हमारा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का केस है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अगेंस्ट। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि केस की प्रोसीडिंग क्या चल रही हैं, मामलात क्या चल रहे हैं। बहरहाल, एक तो आउटसेट के ऊपर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो एसोसिएशन है जो हमारे वकला की जो सबसे बड़ी बॉडीज़ हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने नई वकला की टीम हायर की है उसके ऊपर जो एतराज़ात आ रहे हैं। जनाब शाहिद साहब को जो है शाहिद हामिद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर उनको पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ रुपया अदा किया है। मखदूम अली खान साहब के ऊपर आ रहा है कि उन्होंने पनामा पेपर्स में उनका अपना नाम है। ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे वकला की कम्युनिटी जो है उसके ऊपर इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये उनकी एसोसिएशंस का हमारा काम है कि उसका जायज़ा लें। अब आते हैं आज की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। आज बुनियादी तौर के ऊपर 3 नुकात के ऊपर अब तक बात हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल 9 जो नुकात थे वो ले डाउन किए गए थे बुखारी साहब की तरफ से। कल जो बात हुई थी वो दुबई में वाक़या जो एक मिल है, एक स्टील मिल है, उसके ऊपर बात हुई थी। आज 3 बातें जिनमें कतरी खत जो प्राइम मिनिस्टर साहब का, कुलसूम नवाज शरीफ साहबा जो फर्स्ट लेडी हैं उनका, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब और मरियम नवाज शरीफ बीबी के जो इंटरव्यूज हैं उनको ऑडियो नहीं आ रही यार। हुदैबिया पेपर मिल की जो कंट्राडिक्शंस हैं वो डिस्कस हुई। तो जो आज नुकात, जो 3 नुकात जिनके ऊपर अभी तक है में
इंटरव्यूज हैं। 1 मिनट यार, मेरी आर्टिकल दब दी है। ठीक है। उनमें आज जिन 3 नुकात के ऊपर गुफ्तगू हुई है उनमें इंटरव्यूज की कंट्रडिक्शंस हैं, हुदैबिया का मिल है और कतरी खत है। कतरी खत के ऊपर आज जनाब नईम बुखारी साहब ने जो कंक्लूजन की हैं वो ये हैं कि 12 मिलियन दिरहम जो कि कहा जा रहा है कि दुबई मिल की फरोख्त से हासिल हुए, वो कभी हासिल ही नहीं हुए थे। दूसरा, जो 5 नवंबर 2016 का खत है कतरी एक शहजादे का, वो खत हेयरसे के ऊपर मबनी है क्योंकि उसका जो जिक्र है वो ना वज़ीर आज़म की तकरीरों में मौजूद था, ना हसन नवाज साहब की, ना हुसैन नवाज साहब के इंटरव्यूज में मौजूद था, और ये आफ्टर थॉट है, बाद की एक सोच है जिसके मुताबिक ये बनाया गया। तीसरा, जो प्रॉपर्टीज लंदन में खरीदी जाती हैं वो बराह रास्त नहीं खरीदी जाती, सोलिसिटर मुकर्रर किए जाते हैं, एक सोलिसिटर को पैसे दिए जाते हैं, दूसरा सोलिसिटर वो एग्जीक्यूट करता है। कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसके तहत कतरी जो इन्वेस्टमेंट है वो लंदन में गई हो और जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए हों। मरियम सबसे पहले कलसूम नवाज शरीफ बीबी ने 1999 में ये एडमिट किया कि ये अपार्टमेंट्स उन्होंने खरीदे हैं। हसन नवाज शरीफ साहब ने 1999 में कहा कि हमारे पास एक पैनी नहीं थी। हुसैन नवाज साहब ने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू में कहा कि हसन नवाज साहब 21 साल से कारोबार कर रहे थे। उन्होंने 1999 में कहा कि मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। हुसैन नवाज साहब ने कहा कि हसन नवाज साहब को बिजनेस के लिए पैसे मैंने दिए थे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हसन नवाज साहब को जो बिजनेस के लिए पैसे मिले वो मिल की फरोख्त से दिए गए थे। मरियम नवाज शरीफ बीबी ने कहा मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, मेरे तमाम जो अखराजात जो मामलात चल रहे हैं वो अपने वालिद के साथ चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अब आके ये कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट हैं और वो बुनियादी तौर के ऊपर कैप्टन सफदर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अपने वालिद के साथ रहती हैं। हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर बात आई। 1999 में $33 मिलियन दिए गए इन प्रॉपर्टीज को अल तौफीक ग्रुप की मॉर्गेज से छुड़ाने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टीज प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी फैमिली की नहीं थी तो $33 मिलियन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और इनकी फैमिली ने क्यों अदा किए, और कहां से अदा किए? तीसरा, और कहां से अदा किए। और चौथा अहम पॉइंट जो इस वक्त जिस बात के ऊपर, नुक्ते के ऊपर बात आकर ठहरी है वो ये ठहरी है कि जफर अली शाह केस में वॉल्यूम 3 जो 7 एनेक्स किया गया है उसमें वो तमाम एविडेंस मौजूद है जिसके तहत उनके बैंक अकाउंट्स खोले गए, उन अकाउंट से ये पेमेंट्स की गई। और हमने ये दरख्वास्त की है, नईम बुखारी साहब ने ये दरख्वास्त की है कि अदालत जफर अली शाह केस में वॉल्यूम 3 जो है वो तलब करें और उसको हवाले किया जाए और उसका जायज़ा लिया जाए, क्योंकि तमाम तर शहादतें 1999 की इन प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक जो है वो उस केस में मौजूद है। ये नुक्ता है जिसके ऊपर अभी वक्फा हुआ है। वक्फे के बाद यहीं से बात दोबारा शुरू होगी और अभी नईम बुखारी साहब अगले पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी। पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस कार्रवाई के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि आज 3 अहम नुकात पर बात हुई है। इंटरव्यूज़ में तजाद के हवाले से बात हुई है, कतरी ख़त के हवाले से, जबकि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी अदालत में दलाइल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फा इस बात पर हुआ है कि नईम बुखारी की जानिब से कहा गया कि जफ़र अली शाह केस में तमाम सबूत मौजूद है। अदालत से इस्तदा की गई है कि जफ़र अली शाह केस का वॉल्यूम 3 तलब करें और उसका जायजा लिया जाए, क्योंकि तमाम तर असासाजात और तमाम तर दलीलें उसमें मौजूद हैं।
اس وقت آپ کو لیے چلیں گے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے باہر، جہاں دانیال عزیز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کنکلوڈ ہوئی اور سب سے اہم موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پٹیشنر ہے عمران خان صاحب کا، ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ 2006 سے پہلے کا کوئی ثبوت پیش کریں جو آپ کا موقف تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کم از کم اس طرح کا کوئی ثبوت پیش نہیں ہوا. تو آج چونکہ وہ ایک بہت کمزور جگہ پر کیس چلا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، تو آج ایک ناکام کوشش کی گئی ہے اس جگہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں دو اہم نکات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات کہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا، انہوں نے خود ہی عدالت میں تسلیم کر لیا کہ ان کا موقف بہت ہی کمزور ہے. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو قائم کرنے کے لیے کہ 2006 سے پہلے کوئی نہ کوئی ان فلیٹس کے ساتھ مالکانہ حقوق کا تعلق تھا، انہوں نے ایک گارڈین کی سٹوری پیش کی جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا، یہ الیج کیا، یہ دعویٰ کیا کہ کلثوم نواز صاحبہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ فلیٹس ہم نے خریدے ہیں. اس بات پہ جب ان کو سوال کیا گیا کہ یہ جو اخباری تراشے ہیں یہ کن قسموں کے ہیں، کس طرح سے یہ ہم اس کو تسلیم کریں، تو انہوں نے کہا آپ کی بات درست ہے. یہ نعیم بخاری صاحب نے آج عدالت میں کہا ہے کہ آپ کی بات درست ہے، اگر میرے بارے میں جو اخبار کے تراشے ہیں وہ استعمال کیے جائے تو میرا لائسنس ہی کینسل ہو جائے. یہ خود عدالت میں مان رہے ہیں. تو وہ جو انہوں نے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات میرے بارے میں ہو یا اگر اس طرح کی بات میرے بارے میں کوئی لے کے چلے تو میرا لائسنس ہی کینسل ہو جائے. لہٰذا انہوں نے ایک بہت بڑا سوالیہ اور خود ہی اس جس کو یہ ثبوت کے طور پر پیش کر رہے تھے اس چیز کو رد کر دیا. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ایویڈنس ہے جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، وہ التوفیق کیس کے حوالے سے. اور جب اس میں سوال جواب اور گفت و شنید کے دوران جب یہ اصرار کیا گیا کہ نعیم بخاری صاحب یہ بات بتائیں کہ کیا یہ فلیٹس جو ہیں یہ اس وقت کا قرض حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی کے طور پر استعمال کیے گئے تھے، تو اس میں انہوں نے ہنس کے کہا کہ جی وہ تو اور کہانی ہے. یعنی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور جو اس میں رسپونڈنٹ تھے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر کا نام نہ نوٹس میں تھا نہ رسپونڈنٹس میں تھا، اور اس بات کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ جو آج صبح کی ہیڈ لائنز ہیں، جو ان کا موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ فلیٹس 2006 میں نہیں 2006 سے پہلے ملکیت تھے، اس کا سوال کل عدالت میں پوچھا گیا، آج ہیڈ لائنز لگی اور آج جو کچھ پیش کیا گیا وہ انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ مذاق ہے یا رام کہانی ہے یا اس میں کوئی جو ہے من گھڑت باتیں ہیں ساری. یہ ان کی حالت ہے اور یہ کہتے تھے کہ ثبوت ہے. آج یہاں تک بات ہوئی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ظفر علی شاہ کے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہی آپ پیش کر دیتے ہیں، تو وہ مانے یہ بات کہ یہ بھی ثبوت ہمارے پاس حاصل نہیں ہے، ہم پتہ کرتے ہیں اگر مل جائے تو ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں. یہ نعیم بخاری صاحب کی بات ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دن بدن ہیرنگ در ہیرنگ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ جو موقف حکومتی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے اور بار بار یہ ظاہر ہو رہا ہے. کل کی عمران خان کی سٹیٹمنٹ میں یہ ظاہر ہو گیا کہ جی ہمارا تو صرف کام ہے الزام لگانا. تو انہوں نے تسلیم کر لیا جو ہم ان کو الزام خان اور کلا بازی خان کہتے ہیں، انہوں نے خود ہی عدالت میں کہہ دیا کہ جناب ہمارا کام تو الزام لگانا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. اور میں نے کل ایک ریکویسٹ کی تھی میڈیا ہاؤسز سے تاکہ عوام کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جا سکے کہ وہ جو کلپس ہیں جس میں رائیونڈ میں جا کے انہوں نے تھیٹر لگایا، پوری سکرین لگائی اور بار بار ویڈیوز چلا کے بتایا اور یہ کہا کہ یہ الزام نہیں یہ ثبوت ہے. یہ کہتے تھے یہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں یہی عمران خان، جبکہ ہم بار بار یہ موقف لیتے تھے کہ یہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی ان لوگوں کے بارے میں جو بھی اس میں نام ہے نہ کوئی قانون توڑا ہے نہ ہی کوئی غلط کاری کی ہے. یہ لیگل سیکشن آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. ادھر یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ثبوت ہے.
اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ جناب یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو کیوں کل انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام ہے صرف الزام لگانا, ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اب اسی طرح آ کے ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ بار بار کوئی مین میخ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی لفظ توڑ مروڑ کے جوڑ کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو مزید بیوقوف بناتے چلے جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ واضح کوئی ثبوت دیں تو کہتے ہیں ہمارا کام ہے الزام لگانا. دوسری جانب جو یہ کرپشن کی ایک بہت بڑا اپنی طرف سے علم بردار بنے ہوئے ہیں خاتمے کے لیے, اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو وہاں پر جو اینٹی کرپشن کمیشن انہوں نے بنایا اس میں جنرل حامد کو انہوں نے فارغ کر دیا, اور جو معیار بنایا قانون کو تبدیل کر کے کہ 120 دن سے بعد اگر کوئی کیس کی انویسٹیگیشن چلے تو تسلیم کیا جائے گا کہ جو اس میں نامزد ہیں وہ انوسنٹ ہیں, یعنی بے گناہ ہیں. تو اگر یہی معیار احتساب کا عمران خان آپ نے رکھا ہوا ہے, جو کے پی میں آپ بڑے دھوم دھام سے کہتے تھے کہ 90 دن میں خاتمہ کر دوں گا, کہ بڑے لوگوں سے کرپشن شروع کریں تو ختم ہو جاتی ہے, تو جب جنرل حامد نے سراغ نکال لیا تھا, لگا لیا تھا کہ وہ لوگ جو بڑے نام ہیں جو کرپٹ ہیں ان کے اوپر کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا تھا, تو آپ نے اس کو فارغ کر دیا. تو اگر وہی معیار جو ہے 120 دن کا ہم نیب آرڈیننس میں فرض کریں ترمیم کر دیں, تو کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو کرپشن کے کیسز یہ فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ تمام کی جو ہے 120 دن کے زیادہ کی میعاد ہے انویسٹیگیشن. تو یہ تو ان کا اصل چہرہ ہے, جھوٹ, فریب, کلا بازیاں, یو ٹرن کے ماسٹر. یہ عوام کو اب پہچان لیا ان کو, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ مختلف انٹرویوز کے سلسلے میں جو بیانات میں تضاد ہے, آج ثابت ہوا کہ جو من گھڑت ٹوٹے میں وہ لفظ پڑھنا چاہ رہے تھے, جب یہ کہا گیا کہ آپ مزید آگے پڑھیں تو وہ بات ثابت ہوگی کہ جس طرح یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہانی, وہ کہانی نہیں ہے بلکہ چیلنج کیا گیا. 1999 میں بھی, آج جو لیکن پروگرام تھا اس میں بھی کہا گیا کہ جو کلثوم نواز کی 4 پراپرٹیز تھی, جو مریم نواز کی 6 پراپرٹیز تھیں, جو ایک محمود الرشید صاحب لیکن کے انٹرویو میں کاغذ پھول کے بتا رہے تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ آج یہ بتائیں نا عدالت میں وہ کہاں ہیں. اور اس وقت اگر یہ کہتے تھے کہ یہ 24 پراپرٹیز 2012 میں لیکن کے انٹرویو میں, جس میں کلثوم نواز کی 6 تھی, مریم نواز کی پتہ نہیں 7 یا 8 تھی, نواز شریف صاحب کی 8 تھی, حمزہ شہباز صاحب کی تھی, حسین نواز کی, حسن نواز کی, کل 24 پراپرٹیز تھی. تو 2012 میں محمود الرشید صاحب پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ عدالت میں لے کے جائیں گے. تو اگر 2012 میں ان کے پاس معلومات تھیں تو پھر 2016 میں عمران خان کیوں گیا فورینسک آڈیٹر ڈھونڈنے کے لیے کہ میں پراپرٹیز کی تلاش کرنے جا رہا ہوں؟ وہ لسٹ کہاں سے آئی تھی 2012 میں؟ جو محمود الرشید صاحب کے پاس لسٹ تھی وہ ان کو کس نے دی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس تو معلومات نہیں تھے, اسی لیے تو 2016 میں وہ ڈھونڈنے چلے گئے تھے کہ ہم نے فورینسک آڈیٹر ڈھونڈنے. یہ سوچ طلب بات ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں محمود الرشید صاحب کو کہ سامنے آئیں, روز آپ ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں, ہمیں وہ پراپرٹیز گن کے بتائیں کہ وہ انفارمیشن کہاں سے آئی اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا. کیونکہ آج کلثوم نواز کی کوئی پراپرٹیز منظر عام پہ نہیں ہے, آج نواز شریف صاحب کی کوئی پراپرٹیز منظر عام پہ نہیں ہے, سوال نہیں ہے ان کے بارے میں. تو آخر کار وہ پھر کہاں سے آئی لسٹ؟ وہ کیا پروپیگنڈا تھا؟ وہ کسی سازش کا حصہ تھا؟ وہ کہاں سے وہ چیزیں؟ یہ سوال ہے پاکستانی عوام کو کہ یہ جو ایک تاریخی انداز سے یہ وارداتیں ڈالتے چلے گئے ہیں, یہ کام بند ہونا چاہیے اور صاف صاف شفاف جو ہے احتساب ہونا چاہیے, کے پی والا نہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیسے چلتا ہے, اور دن بہ دن ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. ان کے تمام جھوٹ کے پول جو کھلتے جائیں گے وہ ہماری ذمہ داری ہے آپ سے ہم آگاہی کریں. جی معذرت. کیونکہ ثبوتوں کی کمی تھی, ثبوت ان کے پاس ہے نہیں تھے. انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہوئی اس سے ایک دن پہلے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور ای میلز کے سہارے لیے جس کی کورٹ نے دھجیاں اڑا دی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہوں, ٹھوس ثبوت ہوں, تو پھر آپ کورٹ میں آتے ہیں. اور ایک اور مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ 2 گھنٹے ان کے عمران خان صاحب کے وکیل نے جرا کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب خود آ کے پوڈیم میں آنریبل ججز کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کیس تو اس وقت ہی ختم ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں مریم نواز شریف کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ مریم نواز شریف کا نام لیتے ہیں.
مریم نواز شریف سے عمران خان صاحب کو اس لیے تکلیف ہے کیونکہ ان کے جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور کیا وہ 2018 کے الیکشن میں ان کو ایز اے تھریٹ سمجھتے ہیں؟ نون لیگ کے رہنما پریس بریفنگ کر رہے تھے، عدالت کی کارروائی کے حوالے سے میڈیا کو بتا رہے تھے، اور ان کا ایک کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ترجمان عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دانیال عزیز نے کہا کہ عمران خان نے خود کہہ دیا کہ ہمارا کام صرف الزام لگانا ہے، یہ اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2012 میں ثبوت موجود تھے تو 2016 میں عمران خان نے فورینزک آڈیٹر کیوں ڈھونڈنے نکلے؟ محمود رشید کو بھی چیلنج کیا کہ اگر ثبوت ہیں تو ان کے ساتھ سامنے آئے۔ ظفر علی شاہ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب عدالت نے ثبوت مانگے تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہی نہیں ہے۔ دانیال عزیز نے یہ کہا کہ کہانی ویسی نہیں ہے جیسی کی پیش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مائزہ حمید نے بھی میڈیا سے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ 2 گھنٹے تک نعیم بخاری عدالت کے سامنے دلائل دیتے رہے، اور اس کے بعد عمران خان نے روسٹرم پر آ کر خود یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہی نہیں ہے۔ مائزہ حمید کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ کیس تبھی ختم ہو گیا تھا۔ دانیال عزیز نے کہا کہ جب سوال کیا گیا کہ اخباری تراشوں پر یقین کیسے کریں تو نعیم بخاری نے خود ہی اپنی بات کی تردید کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر اخباری تراشوں کی بات کی جائے تو میرے بارے میں اگر اخباری خبریں پڑھی جائیں تو شاید میرا بھی لائسنس کینسل ہو جاتا۔ التوفیق کیس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نعیم بخاری سے جب اس بارے میں استفسار کیا گیا تو وہ لاجواب تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ تمام باتیں جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ دانیال عزیز کا یہ دعویٰ تھا کہ دن بدن یہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ ثبوت نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ میڈیا اس وقت پریس بریفنگ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن، پی ٹی آئی کے ترجمان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کی تحقیقات جاری ہیں اور اس وقت وقفہ ہوا ہے۔